إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مکانۃ المرأۃ فی الاسلام، اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ موضوع ہر دور میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور بالخصوص عصر حاضر میں، جب کہ خواتین مختلف طرح سے یہ آوازیں بلند کرتی کہ ہمیں مردوں کے برابر حقوق چاہیے، پابندیاں ہمیں پسند نہیں ہیں، اور شریعت نے ان کو جس دائرۂ کار میں رکھا ہے وہ اس سے باہر نکلنے کے لیے بعض طرف سے یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ رب العزت کے عظیم احسان اور بہت بڑے انعام کی ناشکری ہے کہ صنف نازک اور خواتین اگر اسلام کے علاوہ باقی تہذیبوں کے رویہ کار پہ غور کریں، اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر عورت کی جو حیثیت تھی اس پہ غور کریں، تو یہ ساری عمر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرتی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں کہ اس مالک نے کس قدر ہم پر احسان کیا ہے اور کس قدر انعام کیا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہید کے طور پر زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کی وہ ایک جھلک عورتوں کے حوالے سے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پیش کی ہے اس پہ روشنی ڈالنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا رویہ عورت کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے خیالات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ان میں سے جب کسی شخص کو یہ خوشخبری سنائی جاتی، قرآن پاک نے اس کے لیے خوشخبری کے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے،
اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ اتر جاتا، چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اور اندر ہی اندر اس غم کو وہ پیتا اور یہ غم اس کو کھائے جاتا۔ پھر وہ سوچتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ اس بچی کو زندہ رہنے دے اور لوگوں کے تان ملامت برداشت کرے، اس آر کو برداشت کرے، یا پھر اس کو زندہ درگور کر دے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ فعلاً ایسا کیا کرتے تھے۔ سورہ تکویر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تجھے پیدا ہوتے ہی جس کی کوئی خطا نہیں تھی، جس کا کوئی جرم نہیں تھا، اسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیوں کر دیا گیا؟ یہ ان لوگوں کو ملامت کرنے کے لیے اور ان کو ڈانٹ پلانے کے لیے جنہوں نے ایسا کیا۔ اللہ رب العزت یہ سوال کریں گے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو پاؤں کا جوتا سمجھا جاتا تھا، اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، جس طرح کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں واللہ ان کننا فی الجاہلیت ما نعد للنساء امرا، زمانہ جاہلیت میں ہم عورتوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، حتی انزل اللہ تعالی فیہن ما انزل واقسم لہن ما اقسم، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں قرآن پاک نازل کیا اور ان کے حقوق مقرر کیے۔ اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرے، خواہ وہ کتنا ہی اس پر ظلم و ستم کیوں نہ کرے، اور پھر طلاق کی عدت بھی 1 سال مقرر تھی، اور وہ لوگ اس وجہ سے کہ وہ بیوی کو سزا دینے کے لیے کہتے تھے نہ تجھے طلاق دوں گا نہ تجھے اپنے گھر میں بساؤں گا، طلاق دیتے، عدت گزرنے کے قریب رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے۔ عورت کو وراثت کے حق سے محروم کیا جاتا تھا، ان کا یہ حق ان کو نہیں ملتا تھا، طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہتی یہ خاتون، جس پر اللہ رب العزت نے قانون اسلام نازل کر کے، دین اسلام ہمیں عطا کر کے اس قدر احسانات کیے کہ جہاں دین اسلام کی برکات سے باقی مخلوقات نے استفادہ کیا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کو بھی ان کا مقام دیا، ان کے مقام کو اجاگر کیا، اور انہیں بھی حقوق عطا کیے جن کی پاسداری کو مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں مردوں کا ذکر کیا وہاں خواتین کا ذکر کیا، اور پہلے یہ تھا جس طرح مولانا حالی نے کہا ہے کہ اس دور کے اندر بچی پیدا ہوتی، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر پھرے دیکھتی، جبکہ شوہر کے تیور گاڑ آتی اس کو کہیں زندہ جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی، یہ حالت تھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے دین اسلام کی تعلیمات میں اس کی شان اور عظمت کو اجاگر کیا، تو یہی بیٹی جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں اولاد کا تذکرہ کیا تو فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے،
جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، پہلے خواتین کا ذکر کیا، بیٹیوں کا ذکر کیا، جسے وہ چاہتا ہے بیٹیوں کا ہبہ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا یخلق، بلکہ فرمایا یہب، اور یہ باور کروایا کہ جس طرح بیٹے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، بیٹے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اسی طرح بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور پہلے بیٹی کا ذکر کیا اس کے مقام کو واضح کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بیٹوں کا ہبہ اور تحفہ دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دے، اس کو کوئی اولاد دینے والا نہیں۔ پوری انسانیت کو اللہ رب العزت نے مخاطب کرتے ہوئے کہ خاتون کو اہمیت نہ دینے والے، عورت کو اس کا مقام نہ دینے والے، اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ جس طرح مرد اشرف المخلوقات ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح خواتین بھی اشرف المخلوقات ہیں اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام دنیا کے لوگوں، خواہ ان کا کسی مذہب سے تعلق ہو، کسی دور سے تعلق ہو، ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جس طرح آپ کی تخلیق میں، دنیا میں آنے میں مرد سبب ہے، اسی طرح آپ کی تخلیق اور دنیا میں آنے میں عورت بھی سبب ہے۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ ہم نے جو قبیلے اور خاندان بنائے یہ تو تعارف کے لیے بنائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، خواتین یہ مردوں کی شقیقات ہیں، مردوں کی قسم ہیں۔ جس طرح مرد آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی طرح خواتین بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پھر قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے حقوق مقرر کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح عورتوں کے واجبات مقرر کیے ہیں، مردوں کے حقوق مقرر کیے ہیں، اسی طرح خواتین کے حقوق بھی اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں۔ خواتین کے لیے مردوں کے حقوق ادا کرنا لازمی، اور مردوں کے لیے خواتین کے حقوق ادا کرنا لازمی۔ پھر اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک میں تذکرہ کیا خواتین کا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ خواتین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ قرآن پاک میں جتنے احکام ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العزت مردوں کو خطاب کرتے ہیں، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ۔ حالانکہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں بھی خطاب مردوں کو ہے اس میں خواتین بھی شامل ہیں، مومنہ عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا یہ شکوہ بھی دور کر دیا اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل کی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ سارے اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان مردوں کے لیے بھی اور ان خواتین کے لیے بھی اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر ان کے لیے رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ اس کو قیامت کے دن دیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو مرد یا عورت مومن ہو وہ نیک اعمال کرے گا
ہم اس کو دنیا کی بھی زندگی بہترین عطا کریں گے، دنیا کی زندگی میں بھی اس کو آرام و سکون عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن ہم ان کے نیک اعمال کا بہترین بدلہ ان کو عطا کریں گے۔ اسی طرح اسلام نے عورت جس اسٹیج پر بھی، زندگی کے جس مرحلے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوا، اسلام نے اس کو عزت دی، اس کو مقام دیا۔ یہ اسلام کی عظمت ہے، یہ اسلام کا پر رحمت نظام ہے کہ عورت اگر ماں کی شکل میں سامنے آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ساتھ احسان اور نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عورت ماں کی حیثیت سے سامنے آتی ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام دیا کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، فوجیوں کی ضرورت بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرنے لگا جی میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ ماں کی حیثیت میں عورت سامنے آئی تو اسلام نے اس کو یہ مقام اور شان دیا۔ بیوی کی حیثیت میں عورت جب اس مقام پہ فائز ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو حکم دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں کو خطاب کیا اور آپ نے اس خطاب کے اندر فرمایا الا واستوصوا بالنساء خیرا، لوگوں یاد رکھو اپنی ازواج کے ساتھ، خواتین کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، یہ خواتین آپ کے پاس محبوس ہیں، آپ کے گھروں میں رہتی ہیں، ان کی خیالات، ان کی ضروریات کا خیال، ان کے نان و نفقے کا خیال رکھنا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اور پھر فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اور ساتھ اس عورت کو جو اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر کے گھر کا، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اس کے بھی عظمت کو بیان کیا کہ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جو عورت 5 نماز پابندی کے ساتھ پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا جنت کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، جس میں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں سامنے آتی ہے تو اسلام نے اس کو یہ مقام دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے انواع البنات، بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، وہ کچھ کھانے کے لیے طلب کرتی تھی۔ یہ رحمت للعالمین کا گھر ہے، سید الاولین والآخرین کا گھر ہے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ فرماتی ہیں میں نے گھر میں تلاش کیا، کوئی چیز نہیں ملی، صرف ایک کھجور گھر میں پڑی تھی، میں نے وہ کھجور اٹھا کر اس عورت کو دے دی۔ وہ عورت خود بھی بھوکی معلوم ہوتی تھی، لیکن اس عورت نے خود نہیں کھائی بلکہ کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھی کھجور ایک بیٹی کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی۔ جب وہ عورت چلی گئی اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے، میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشیء، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کے ذریعے آزمایا، بیٹیاں عطا کی، فاحسن الیہن کنا له سترا من النار، اور اس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، ان کی ضروریات کا خیال رکھا، قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے اور جہنم کی آگ کے درمیان ڈھال بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آل جاریتین،
جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حتیٰ تبلغا، اچھی پرورش کی، اچھی تربیت کی، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، اچھی جگہ پہ ان کی شادی کی، جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین، آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا وہ اور میں اس طرح قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ عورت اگر اس کے سر پہ سے سایہ ہٹ گیا، پردہ ہٹ گیا، اس کا شوہر فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، پھر بھی اسلام نے اس عورت کو اگنور نہیں کیا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایسی بیوہ خواتین یا ایسے مسکین لوگ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمسکین، بیوہ شوہر کے بغیر عورت، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا یا مسکینوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسے ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اور راوی کہتے ہیں شاید آپ نے یہ بھی فرمایا او کل قائم الذی لا یفطر والصائم الذی لا یفطر، یا وہ شخص کی طرح ہے جو لمبا قیام کرتا ہے اور کام کرتے ہوئے تھکتا نہیں اور اکثر نفلی روزے رکھتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ایسا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو اسلام نے عورت سے جس طرح ظلم کو دور کیا، عورت کی ہر حیثیت میں رعایت، اس کی حفاظت، اس کے تحفظ کے لیے بہترین اصول وضع کیے۔ اسی لیے اسلام کے نظام میں سے بہترین نظام پردے کا نظام ہے، اور یہ عورت پر کوئی ناروا پابندی نہیں رکھی گئی، بلکہ یہ اللہ رب العزت نے اس کے تحفظ کے لیے، جس طرح کسی نان مسلم نے کہا تھا، کوئی لاجک بیان کرو، یہ بعض لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ عورت کو پردے کا کیوں حکم دیا گیا۔ تو جس سے اس نے پوچھا تھا، اس آدمی نے کہا آپ نے کبھی مکئی دیکھی ہے، مکئی کا پودا دیکھا ہے، اس پہ چھلی لگتی ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ اس نے کہا اس کی چھلی پہ اللہ رب العزت نے پردہ چڑھایا ہے، جب تک وہ پردہ موجود رہتا ہے وہ پک جاتی ہے، اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتی ہے۔ اگر اس سے وہ پردہ ہٹا دیا جائے، چھلی کے اوپر سے وہ چھلکا اتار دیا جائے، تو کوا آئے گا اس کو ٹھونک مارے گا، چڑیا آئے گی اس کو ٹھونک مارے گی، پرندے اس کا برا حال کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے خاتون کی حشمت، وقار اور عزت کی پاسداری کے لیے، تحفظ کے لیے، اور اس کو آوارہ نگاہوں سے بچانے کے لیے پردے کا حکم دیا ہے، اور یہ مسلمان خاتون کا وقار ہے، مسلمان خاتون کا شعار ہے۔ اگر آج کوئی دوسروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر، جنہوں نے عورت کو سرے بازار لا کر اس قدر توہین کی ہے کہ ہر اشتہار کے اندر عورت کا فوٹو، ہر جگہ پہ، ہر بینر پہ عورت کا فوٹو، کمپنی کی مشہوری کے لیے، تو انہوں نے عورت کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں کی، بلکہ اس کا مذاق اڑایا ہے۔ اسلام نے اسی لیے خواتین کو پردے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو۔ اور یہ معمولی بات نہیں اس کو اگنور کرنا، بلکہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار لم اراہما، 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں، اس وقت میں ان کو نہیں دیکھ رہا، یعنی اس کا مطلب بعد میں آئیں گے۔ وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ رجال بأیدیہم کاذناب البقر، وہ ظالم لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے پکڑے ہوئے، یضربون بہ الناس، لوگوں کو مارتے اور پیٹتے، ان کی توہین اور بے عزتی کرتے، ان کی جائیدادوں پہ قبضے جماتے۔ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت، فرمایا وہ خواتین جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آتی، یا تو لباس اتنا ٹائٹ اور چست کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہوتی،
یا اتنا شفاف اور باریک کہ ان کا جسم ظاہر ہوتا، قاسیات عاریات مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، رؤوسہن کاسنمات البخت، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان کے سر پہ اس طرح انہوں نے جوڑے بنائے ہوئے کہ جس طرح بختی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جنت میں جانا تو یہ درکنار، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے پردہ مسلمان عورت کا وقار ہے، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے پردہ کرنے کا حکم کس نے دیا۔ جو ہم کہہ دیتے ہیں نہیں جی نہیں، چہرے کا نہیں، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ جس نے پردے کا حکم دیا ہے وہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، وہ ہمارے دلوں سے واقف ہے، اور دل پر پردہ اتنی اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ اتنی اچھی چیز بھی نہیں ہے۔ اس لیے پردہ مسلمان عورت کا شعار ہے، اس کو بوجھ نہیں بلکہ سوچنا چاہیے یہ حکم کس کا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ عورت کو اسلام نے جو حقوق عطا کیے جو پہلے اس کو میسر نہیں تھے، ان میں سے حق مہر بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کے حق مہر ان کو خوشی سے ادا کیا کرو۔ جو حق مہر مقرر ہو جائے عورت کا حق ہے، اگر وہ معاف کر دے اپنے شوہر کو تو اس کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں معاف کرے گی، اسی طرح انسان دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن وہ قرض اس پر ہوگا، قیامت کے دن وہ اس سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ اس لیے حق مہر یہ بھی اللہ رب العزت نے عورت کو دیا کہ شوہر اپنے گھر میں اس کو لائے گا، اللہ کا نام لے کر شرعی اصولوں کے مطابق نکاح کرے گا۔ اور عورت کی کمزوری کے پیش نظر اسلام نے یہ بھی فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کوئی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیہا، جو عورت اپنے ولی یا سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی فنکاحھا باطل باطل باطل، آپ نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ عورت کے تحفظ کے لیے اسلام نے یہ انتظام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو دین اسلام کے احکام سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ باقی چیزیں انشاءاللہ دوسرے خطبے میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں عورت پر اور بہت سارے احسانات کیے، اللہ رب العزت نے اس کو محنت اور مشقت سے بھی مستغنی قرار دیا، اور نان و نفقہ وہ شوہر کے ذمہ قرار دیا۔ عورت کی رہائش کا انتظام، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے لباس کا انتظام یہ شوہر کے ذمہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے کہ ہم ایسی مشکلات میں دب چکے ہیں کہ جہیز کا بوجھ بھی عورت پہ ڈال دیا گیا، اس کے والدین پہ ڈال دیا گیا، حالانکہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بچیوں کی شادی نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ گھر کا انتظام کرنا، کھانے پینے کا انتظام کرنا، لباس کا انتظام کرنا، علاج معالجے کا انتظام کرنا، یہ عورت کے ان ضروریات کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمہ قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضرت ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، تو آپ نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جب خود کھاؤ اور جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ، وتکسوھا اذا اکتسیت، اور جب جو تم خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، اور اسکنوہن، ان کو رہائش دو۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت نے عورت پر احسان کیا کہ اس کو اپنی روزی کمانے کے لیے محنت مشقت نہیں کرنا پڑے گی، بلکہ یہ ذمہ داری شوہر کی ہے، وہ گھر کا انتظام کرے گی۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شوہر کے گھر کی رعیہ ہے، نگران ہے،
وہ اس کے گھر کے کام سر انجام دے گی، اس کی اولاد کی تربیت کرے گی، اس کی اولاد کی ضروریات کو پورا کرے گی، اور شوہر جو ہے وہ کمائی کر کے لائے گا۔ اسی لیے وہ گھر تباہ ہو گئے جہاں پیسے کی اور دولت کی لالچ میں میاں صاحب بھی کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور بیوی بھی کام کر رہی ہے، اور بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں، کسی کی اولاد کو کوئی دوسرا نہیں دیکھتا۔ یہ خادمائیں، یہ نوکرانیاں، یہ وہ صحیح طرح اس طرح کی تربیت نہیں کر پاتی جس طرح ایک والدہ تربیت کرتی ہے، جس طرح والدین شفقت دے سکتے ہیں، یہ نہیں کرتے بچوں کے ساتھ۔ اسی لیے بڑے ہو کر جب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، نافرمان ہیں، تو ہم پہلے بتائیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جب ان کو ہم نے پیار دینا تھا، شفقت کرنی تھی ان کے ساتھ، اور ہم باہر پیسوں کے پیچھے دنیا کی دوڑ میں لگے رہے، اور آج وہ باغی ہیں اور نافرمان ہیں، تو اس میں ان کو قصوروار ٹھہرانا، اس سے پہلے انسان کو اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ اسی طرح حق وراثت عطا کیا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا، وہ کہتے تھے عورت کسی اپنے خامد یا والد کی وفات کے بعد اس کی وارث نہیں بن سکتی، اس لیے کہ وارث وہ بنے گا جو تلوار اٹھا سکتا ہو، قبیلے کا دفاع کر سکتا ہو۔ لیکن اسلام آیا تو اسلام نے عورت کو حق وراثت بھی دیا۔ اور یہ زمانہ جاہلیت کی جو باتیں ہیں، کئی باتیں ہم میں موجود ہیں اس وقت بھی، جس طرح کہ کسی نے اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی، دوسرے بھائی نے اس کو مبارکباد دی، جو پاس بیٹھا تھا کہتا دیکھو جی اتنا پاگل ہے۔ میں نے کیا ہوا اس کو؟ کہتا بیٹی ہوئی ہے تو مبارک دے رہا ہے۔ میں نے کیا بیٹی اللہ کی نعمت نہیں؟ یہ تو زمانہ جاہلیت میں تھا، اور اس دور کے اندر بھی جاہلیت یہ ہے، اگر بیوی کے ہاں مسلسل بچیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو طلاق دے دی جاتی، اس پر ظلم کیا جاتا ہے، حالانکہ اس بیچاری کے کیا اختیار ہے؟ اس میں اگر اختیار ہے، کچھ دخل ہے تو شوہر کا ہے، قصوروار وہ ہے، اس کے اندر نقص ہے، عورت کا تو کوئی نہیں، اور ظلم عورت پہ ہوتا ہے۔ اسی طرح وراثت کے اندر بھی آج بھی وراثت کا حصہ دینے سے کتنے ہیلے بہانے کیے جاتے، لیکن اسلام نے حق وراثت دیا۔ شوہر فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، عورت کو ان کی وراثت میں سے حق ملے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کو بھی حصہ ملے گا اس ترکے میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا کہ جو اس کے جو والدین یا اقربا چھوڑ کے جائیں۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو خلع کا حق دیا، کہ مرد کو جس طرح طلاق کا حق دیا ہے کہ عورت اس کے اخلاق اچھے نہیں، نباہ نہیں ہو سکتا، آخری حل طلاق ہے، لیکن طلاق بھی تاکہ لوگ اس کو کھیل تماشا نہ بنا دیں، فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کو جائز چیزوں میں سے سب سے ناپسند چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں طلاق ہے۔ اسی طرح خاتون اگر اس کے پلے ایسا شوہر پڑ گیا ہے جو دین اور اخلاق کے اعتبار سے انتہائی تباہ کن رویہ ہے اس کا، اور اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا مسلمان خاتون کا، تو یہ نہیں کہ ساری عمر اس کو اب اس کے گلے پڑ گیا ہے تو اس کو برداشت کرے، بلکہ اس کو خلع کا حق دیا ہے۔ لیکن بلا وجہ جو عورتیں خلا طلب کرتی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا المختلعات ہن المنافقات، بغیر کسی شرعی عذر کے جو عورتیں خلع کا مطالبہ کرتی ہیں وہ منافقہ ہیں۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا من غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، وہ عورت جو بغیر کسی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق کا یا خلع کا مطالبہ کرتی ہے، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اس لیے اگر کوئی صورت نہیں، تو مسلمان عورت سمجھتی ہے کہ اب نباہ کی کوئی صورت نہیں، تو اس کو بھی شریعت نے اتنا مجبور نہیں کیا، بلکہ اس کو خلع کا حق دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے کو جو مقام دیا ہے، خواتین اس مقام کو پہچانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مردوں کو آواز کیا کرتے تھے، عورتوں کے لیے بھی ایک دن مقرر کیا تھا تاکہ ان کو دین کے احکام سکھائے جائیں، تو ان کو دین کے احکام سکھانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بیوی کی تربیت کرنا، دینی تربیت کرنا، اولاد کی دینی تربیت کرنا، یہ شوہر کا اور گھر کے سربراہ کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو خوشی سے، کہ یہ ہمارے رب کے حکم ہیں، ان کو خوشی سے تسلیم کریں اور ان پر عمل کریں، ان کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں۔ اسلام دین رحمت ہے، اور اسلام کی تعلیمات سراسر پوری کائنات کے لیے رحمت
انسان کی جان، مال، عزت، آبرو، دین اور عقل کے تحفظ کے لیے یہ مقاصد خمسہ ہیں اسلام کے، تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کا تحفظ دیا ہے، تو پھر ہمیں اس مالک کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے محترم حافظ ابو بکر صاحب، ان کے ماموں کل وفات پا گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمسلمین المیتین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صف درست